میری شادی تھی۔ اچانک میری بہن نے میرے کان میں بولی کہ باجی آپ کا دلہا آپ کو پچھلے دروازے پر بلا رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ کچھ دیر بعد میری رخصتی ہو جانی تھی۔ پھر اتنی جلدی کیوں تھی دلہے کو مجھ سے ملنے کی؟ سوچا ناراض ہی نہ ہو جائے، مل آتی ہوں۔ مگر جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی پلٹنے لگی تو اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ میں گھبرا کر جو ہی بھاگنے لگی، وہاں سے اچانک ایک عورت نے، میرا نام کرن ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، ہم دو بہنیں تھیں۔ اماں ابا ہمیں بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکوں کو تو کھلی چھوٹ تھی کہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی روک ٹوک نہیں، صرف لڑکیوں پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ اگر لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو وہ باغی ہو جاتی ہیں، کسی ایک کے غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ سب لڑکیوں کا فیوچر داؤ پر لگ جاتا ہے۔ میرے دو دیال میں صرف ابا تھے جو آگے بڑھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بننے کے لیے۔ جب ابا نے ہمیں اچھے سے کالج میں ایڈمیشن دلانا چاہا تو خاندان والوں نے بہت باتیں کی کہ تمہارا کون سا بیٹا ہے جو ان کو پڑھانے کی فکر میں سب رشتوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہو، تم بہت پچھتاؤ گے، لڑکیاں ہیں، ان کو اتنا سر پہ چڑھانے اور پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابا نے کہا کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی یہ دکھ ہے کہ میری بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں۔ تو آپ لوگ سن لیں کہ مجھے میری بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور پھر ابا ہمیں لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ ابا نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ہماری خاطر سب سے دور ہو گئے۔ ابا نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ان کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کم پڑھی ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور انجینئر بننا چاہتی تھی۔ بہت سے خواب تھے جو پورے کرنا چاہتی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن ہم ایک ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ میں سمرہ سے بہت پیار کرتی تھی، آخر میری اکلوتی بہن تھی۔ اس کو بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، اور وہ مجھے کہتی کہ آپ میں تو کوئی بڈھی روح گھسی ہوئی ہے، تھوڑا اپنے آپ پر بھی توجہ دے لیا کریں۔ پتہ ہے میری سب دوستیں کہتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کرن تمہاری بہن ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، مجھے ایسے ہی سادے سے کپڑے پہننا اچھے لگتے ہیں۔ تو سمرہ کہتی کہ آپ کا تو ذرا ڈریس کی سینس بھی نہیں ہے، تو میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگتی۔ اماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے رشتے کسی اچھی جگہ کر دوں اپنے جیتے جی۔ تو میں نے کہا کہ اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میں نے ابھی بہت آگے جانا ہے، پڑھنا ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا ہے۔ آپ نے شادی کرنی ہے تو سمرہ کی کر دیں۔ تو ابا نے کہا کہ ارے نیک بخت، کس بات کی جلدی ہے، میری بیٹیاں جو کرنا چاہتی ہیں کرنے دو، پھر شادی ہی کرنی ہے تو ہو جائے گی شادیاں بھی، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، اور میری بیٹیوں کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک دفعہ کہیں بات کی تو لائن لگ جائے گی رشتوں کی، اور میں نے ابا کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ابا بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اماں نے کہا کہ آپ نے ہی ان کو بگاڑ رکھا ہے، پڑھ لیں جتنا پڑھنا ہے، ان کی تعلیم پوری ہوتے ہی میں نے رشتے دیکھنا شروع کر دینے ہیں، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ کے۔ ابا نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تو میں ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہوں۔ میری بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی۔ اور تبھی سمرہ بھی آ گئی، اور اماں نے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ سمرہ اگر تمہارے ابا تمہیں کچھ نہیں کہتے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم جب دل میں آئے دوستوں کے ساتھ نکلی رہو۔ تو سمرہ نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ سب سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور ایسا کچھ نہیں کریں گی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اور اماں ہم دونوں کو باہوں میں لے کر دعائیں دینے لگی۔ پھر سمرہ نے کہا کہ اماں آپ کو کیا پتہ، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں لوگ بس یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں، گھر کیسا ہے۔ پھر سمرہ نے کہا کہ آپ کرن آپ ہی سے پوچھ لیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں۔ تو میں نے بھی کہا کہ اماں سمرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب دور بہت بدل چکا ہے۔ اماں سے کہا کہ آپ بہت بھولی ہیں، لڑکا چاہے کم پڑھا لکھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس معاشرے کو، مگر جہیز کے ساتھ ساتھ لڑکی پڑھی لکھی اور پیسے کمانے والی ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم کچھ بن گئیں تو دیکھیے گا کیسے رشتوں والے ہمارے آگے پیچھے پھریں گے۔ میری باتیں سن کر اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ اچھا پھر تم دونوں خوب پڑھو، میں نہیں روکوں گی۔ اماں کی بات سن کر ابا اور ہم ہنسنے لگے۔ میرے ایگزام ہو رہے تھے، میں بہت مصروف تھی، دن رات بس پڑھائی پڑھائی، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن سمرہ نے ہاتھ میں پلیٹ لیے میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی آپ ہی کچھ کھا پی لیا کریں،
کہیں ایگزام کی ٹینشن میں شہید ہی نہ ہو جانا۔ تو میں نے پاس پڑا کوشچن اٹھا کر اسے دے مارا اور کہا کہ باہر جا کر کھاؤ جو کھانا ہے، مجھے ڈسٹرب تو مت کرو۔ تو سمرا نے کہا کہ دیکھ لیں کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے، ابھی تو میں خود لے کر آئی تھی نوڈلز، تو میں نے کہا کہ اماں میرے لیے کھانا لے آئیں گی۔ تو سمرا نے کہا کہ دیکھ لیں کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے، ابھی تو میں خود لے کر آئی تھی نوڈلز۔ تو میں نے کہا کہ اماں میرے لیے کھانا لے آئیں گے، تم میری فکر میں اپنا خون پسینہ نہ بہاؤ۔ سمرا کہنے لگی کہ اوہ اچھا تو یہ بات ہے، چلو بیٹھی رہو کھانے کے انتظار میں، اور جب زیادہ بھوک لگے تو بعد میں خود ہی بناتی پھرنا، کیونکہ اماں تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ تو میں نے نظر کتاب پر جمائے ہوئے کہا کیوں اماں کہاں گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خالہ نے بلوایا ہے ارجنٹ کسی کام سے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور میں پھر سے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں رات کو گھر آئیں تو سمرا نے کہا کہ اماں آپ کی پڑھاکو بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، ایسے ہی کتابوں میں گھسی ہوئی ہے۔ تو اماں نے کہا کہ کچھ بنا لیتے کھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اماں اگر یہ ایگزام نہ ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ بنا لیتی، مگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنے پیپرز کی ٹینشن ہے کہ بس خیر و عافیت سے ہو جائیں۔ تو اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھائی بھی ضروری ہے، مگر انسان توجہ سے پڑھ تب ہی سکے گا جب وہ کچھ کھائے پیے گا۔ تو اماں نے سمرا سے کہا کہ تم بھی ہاتھ سیدھے کر لو، سسرال میں ماں نہیں آئے گی پکا کر دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میری پیاری اماں جان ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، میں تو شادی کروں گی کسی امیر گھر میں جہاں نوکر چاکر ہوں اور مجھے اٹھ کے پانی بھی نہ پینا پڑے۔ تو اماں نے کہا کہ اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے، مگر ابھی اٹھو اور میرے ساتھ کچن میں مدد کرواؤ۔ اور سمرا اماں کے ساتھ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں کالج سے گھر آئی تو ابا کچھ پریشان لگے، میں نے سلام کیا تو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے پاس جا کر ابا کو کہا کہ کیا بات ہے ابا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تو ابا نے کہا کہ ہاں بالکل، تم بتاؤ کیسے ہو رہے ہیں پیپرز؟ تو میں نے کہا کہ جی اچھے ہو رہے ہیں، اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ اماں سے پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے، کچھ پریشان ہے؟ تو اماں نے کہا کہ بس ہاسپٹل کی کوئی ٹینشن ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ کچھ نہیں، بس ہاسپٹل کی تھوڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ اماں نے کہا کہ میں پہلے ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا خالہ کو؟ تو اماں بتانے لگیں کہ خالو کے رشتہ داروں میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ خود بھی ٹینشن میں ہے، اور اسی لیے تمہاری خالہ نے جلد بازی میں اپنی بیٹی کی شادی رکھ دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت ڈر گئی ہوں ان حالات سے۔ تو اماں نے کہا کہ تم دونوں بہنیں بھی اپنا خیال رکھا کرو، دونوں ایک ساتھ آیا جایا کرو، سمرا کو بھی کچھ سمجھایا کرو کہ اچھے دوست بنائے، آج کل جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اچھے اور خوبصورت چہروں کے پیچھے بہت مکر و فریب ہے، وہ بہت نادان ہے، لاابالی سی ہے، لوگوں کی اسے پہچان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اماں آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیا پتہ وہ لڑکیاں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور گھر والوں نے زبردستی کی ہو تو وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ جانے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، مگر سچ پوچھو تو میرے دل میں بہت الٹے سیدھے خیالات آنے لگے ہیں۔ تم دونوں جب گھر سے جاتی ہو تو میرا سارا دن فکر میں گزر جاتا ہے، دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ خیر و عافیت سے گھر آ جاؤ۔ پھر اماں نے کہا کہ تم اکیلی کیوں ہو، سمرا کہاں ہے، اسے ساتھ لے کر آیا کرو۔ تو میں نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا ہے، میں جلدی فارغ ہو گئی اور کوئی کلاس بھی نہیں تھی اس لیے جلدی آ گئی، اور سمرا کوئی بچی تو نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ گاڑی میں بیٹھے اور وہ بیٹھ کر چلی جائے گی۔ تو اماں نے کہا کہ اللہ نہ کرے، اچھی بات نکالو زبان سے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے فون پر بات کر لیں۔ جب سمرا سے بات ہوئی اماں کی تو اس نے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، مجھے میری دوست چھوڑ دے گی گھر، اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب تسلی ہو گئی؟ تو اماں نے کہا کہ ماں ہوں، پریشان تو ہوں گی نا، میرے پاس تم دونوں کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تب ابا بھی اندر آ گئے اور اماں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ کھانا تو کھا لے پھر آرام کر لیجئے گا۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، چائے پی ہے، ابھی بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھا لو۔ ابا کو دیکھ کر مجھے لگا کہ ابا ضرور کسی الجھن میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب ابا اٹھیں گے تو پوچھوں گی ضرور آخر بات کیا ہے۔ اور جب شام کو ابا کمرے سے باہر آئے تو میں نے کہا ابا کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ کر سکوں۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ تو میں نے کہا کہ ابا آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے کوئی تعلق یا بات شیئر کریں؟ تو ابا نے کہا کہ اوکے بتاتا ہوں، تم ایسے جان نہیں چھوڑو گے۔
اور پھر ابا نے کہا کہ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بہت سیریس کیس آیا تھا۔ ایک آدمی کو گولیاں لگی تھیں پر وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ سب سینئرز ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا تھا اور ان ڈاکٹرز میں بھی شامل تھا۔ جب آپریشن کیا گیا تو لگتا تھا کہ ہم اسے بچا نہیں سکتے، مگر اللہ کے کرم سے وہ آپریشن کامیاب رہا اور وہ آدمی بچ گیا۔ اور میرے کولیگ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کہیں ارجنٹ جانا ہے اور اس پیشنٹ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ جب وہ ڈاکٹر چلے گئے اور میں راؤنڈ پر نکلا تو میں پہلے اس پیشنٹ کی طرف گیا۔ میرے ساتھ نرس بھی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے وارڈ میں پہنچا تو اس کا آکسیجن ماسک ہٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اس کو آکسیجن ماسک لگا دیا اور اس کے دل کو پش اپ کرنا شروع کر دیا، مگر وہ نہیں بچ سکا اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اس کا آکسیجن ماسک ہٹا اور وہ خود کیسے اتار سکتا تھا۔ ہاسپٹل کے سارے عملے کو ارجنٹ بلایا اور اپنے کولیگ سب کو انفارم کیا۔ سب آ چکے تھے اور پھر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سب کا الزام مجھے دے دیا جائے گا۔ اور پھر ڈاکٹرز کی میٹنگ بلا لی گئی اور سب CCTV کیمرے سے چیک کیے گئے، مگر حیرانی کی بات کہ ان کیمرے کے ریکارڈز میں کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اور سب مجھے دیکھنے لگے کہ میں نے کہا کہ میرا ان سب میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر رؤف کے جاتے ہی میں راؤنڈ پر نکلا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ جو نرس موجود تھی اس سے پوچھ لیں۔ تو جب اس نرس کو بلایا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے گھر گئی تھی، چاہے تو آپ باہر واچ مین سے پوچھ لیجیے۔ پھر سب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ جو آدمی آپ کی سرپرستی میں مرا ہے اس کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے، وہ ہمارے چیتھڑے اڑا دیں گے میڈیا میں۔ پھر کہا کہ ڈاکٹر رفیع اب آپ کیا کہیں گے اپنی صفائی میں؟ تو میں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ مجھے اس سازش میں ملوث کیا جا رہا ہے، میرا ان سب میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے مجھے 3 ماہ دیے ہیں کہ ثابت کرو سب کے پیچھے کون ہے، اور اگر میں نے ثبوت نہ دے سکا تو میرا ڈاکٹریٹ کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ ابا کی سب باتیں سن کے میں نے ابا کو کہا کہ آپ پولیس سے رجوع کریں، نہ وہ تحقیق کریں گے۔ تو ابا نے کہا کہ سب ملے ہوئے ہیں، میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ سٹریس نہ لیں، میں جانتی ہوں کہ میرے ابا بالکل بے قصور ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں اور تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر ابا کہیں کام سے چلے گئے۔ اگلے دن میں انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، 1-2 جگہ انٹرویو دیا، سب نے یقین دلایا کہ آپ کو کال کر کے انفارم کر دیا جائے گا۔ اور میں گھر واپس آ رہی تھی جب میں نے راستے میں اپنی بہن کو کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں پہچان نہیں پائی تھی اور تبھی اتر کر اس گاڑی کی طرف گئی جو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی کے پاس پہنچی تو وہ چلے گئے اور میں نے اپنی بہن کو کال کی، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ جیسے ہی میں واپس مڑی تو بہت بری طرح کسی سے ٹکرائی تھی۔ جب دیکھا تو اس سے پہلے میں کچھ کہتی اس نے کہا کہ آئی ایم سوری محترمہ، میری غلطی ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا، آپ کو لگی تو نہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر میں واپس گھر آ گئی اور اماں سے پوچھا کہ سمرہ گھر آ گئی ہے؟ تو اماں نے کہا کہ ہاں وہ بہت جلدی آ گئی تھی اور آتے ہی کہا کہ اماں میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں، آپ مجھے اٹھائیے گا مت۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ سمرہ کس کے ساتھ آئی تھی گھر اماں؟ تو اماں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ اماں نے کہا کہ کیوں، خیر ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے اس طرح نہیں پوچھا تھا اس بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر اپنے کمرے میں چلے گئی اور سوچتی رہی کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، وہ سمرہ نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ ابا سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا بنا اس کیس کا۔ تھوڑی دیر آرام کیا اور ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابا سے پوچھا تو ابا نے کہا کہ مجھے کل ایک دوست ملا، ہم دونوں کالج میں ایک ساتھ تھے، بہت گہری دوستی تھی ہماری، پھر وہ باہر سیٹل ہو گیا اور میں اس شعبے میں آ گیا۔ اس سے باتوں میں ذکر کیا تھا ہاسپٹل والے معاملے کا، تو اس نے کہا کہ اس کے جاننے والے ایک IG صاحب ہیں پولیس میں، اس سے بات کرے گا اور مجھے صبح آنے کا کہا ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی سراغ مل جائے گا۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ابا کے دوست کی کال آ گئی۔ ابا نے کہا کہ تم گھر ہی آ جاؤ، ہم یہیں ڈسکس کر لیں گے سب۔ تو ابا نے کہا کہ اپنی اماں سے کہو کہ اچھے سے کھانے کا انتظام کرے، میرا دوست اور اس کا بیٹا آ رہے ہیں۔ میں اندر آ گئی اور اماں کے ساتھ کھانا پکانے کا انتظام کروایا اور پھر ابا کے دوست آ گئے، وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اماں نے کہا کہ اپنے ابا سے پوچھو پہلے چائے لیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ تو اس سے پہلے کہ میں جا کر پوچھتی چائے کا، سمرہ آ گئی، اس نے کہا کہ میں نے پوچھ لیا ہے، ابا نے کہا ہے کہ کھانا کھائیں گے۔ اور میں نے اماں کے ساتھ کھانا لگوایا ٹیبل پر اور کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔
اور تھوڑی دیر آرام کیا، پھر باہر آئی تو اماں نے کہا کہ تمہیں تمہارے ابا نے بلایا ہے، یہ چائے بھی لے جاؤ جاتے ہوئے۔ جب میں چائے لے کر گئی تو سلام کہہ کے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہی آدمی جس سے کل ٹکر ہوئی تھی وہ ابا کے دوست کے بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ، تب ابا نے کہا کہ تم جانتی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، حادثاتی طور پر۔ تو ابا اور انکل ہنسنے لگے۔ پھر میں چائے دے کر واپس آ گئی۔ سمرا نے کہا کہ آؤ نہ بیٹھتے ہیں ابا اور ان کے مہمانوں کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ میں کھانا کھانے لگی ہوں، تم نے بیٹھنا ہے تو جاؤ۔ پھر 2 ماہ کے اندر اللہ کے فضل سے ابا کے ہاسپٹل والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا نے کہا کہ میرے دوست نے بہت ساتھ دیا، اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا بنتا۔ 1 ماہ بعد ابا کے دوست نے کہا کہ وہ ہمارے گھر ایک خاص مقصد سے آ رہے ہیں۔ تو میں نے ابا سے پوچھا کہ خیریت ہے نا سب؟ ابا مسکرانے لگی اور فون پر مصروف ہو گئے۔ وہ لوگ آ چکے تھے، سب نے کھانا ایک ساتھ کھایا۔ پھر انکل نے ابا سے کہا کہ اب وہ بات بھی کر لیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ابا نے کہا کہ ہاں ضرور۔ ابا کے دوست نے کہا کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کرن کا ہاتھ اپنے بیٹے تابش کے لیے مانگتا ہوں۔ ابا اور اماں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرن آپ کی بیٹی ہے۔ تو ابا کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، پھر رسم کرتے ہیں۔ تو اسی وقت تابش نے مجھے انگیجمنٹ رنگ پہنائی۔ سب اتنی جلدی سے ہوا تھا کہ میں حیران تھی۔ پھر انکل نے کہا کہ ہمیں جلد شادی کرنی ہے، آپ سوچ لیجئے اور تاریخ طے کر کے بتا دیجئے گا۔ ابا نے کچھ دن ہی گزرے تھے، ان کو تاریخ دے دی۔ اماں اور ابا بہت خوش تھے۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں اماں ابا سے دور جانے کے دکھ میں رو رہی تھی۔ آج میری شادی تھی۔ اچانک میری بہن میرے کان میں بولی کہ آپ کا دلہا آپ کو پچھلے دروازے پر بلا رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ کچھ دیر بعد میری رخصتی ہو جانی تھی، پھر اتنی جلدی کیوں تھی دلہے کو مجھ سے ملنے کی؟ سوچا ناراض ہی نہ ہو جائے، میں لاتی ہوں۔ مگر جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی پلٹنے لگی تو اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں رونے لگی اور ایک عورت جو اس وقت موجود تھی اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ اور کتنے دن میں ایک کمرے میں بند رہی۔ جس جگہ میں موجود تھی وہ طوائفوں کا کوٹھا تھا، اور مجھے یہاں کون لایا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب ایک دن میں موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی، وہ لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے کہاں جانا تھا پتہ نہیں تھا۔ اور تبھی میں کار میں چھپ گئی، اور وہیں پر پاس ایک آدمی جو کہ میرا پیچھا کر رہے تھے اس میں سے ایک نے کال کی اور کہا کہ سمرا باجی آپ کی بہن بھاگ گئی ہے، اور اس کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور پھر وہ قسمت سے وہیں گاڑی ایک جگہ رکی اور میں نے اپنے شوہر کو کال کی، اور جب میرا شوہر ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچا تھا میں نے سب کچھ تابش کو بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کسی سے ملانا ہے، اور جب تابش مجھے لے کر پولیس اسٹیشن پہنچے تو اس جگہ میری بہن بندھی ہوئی تھی۔ تابش نے کہا کہ اس کے منہ سے خود سن لو۔ تو میں نے کہا کہ سمرا میں نے ایسا کیا کیا تھا جو تم نے یہ سب کرنے سے پہلے اماں ابا کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ تو سمرا نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنے اچھے گھر کا رشتہ آیا تمہارے لیے، میں تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، تم تو میرے مقابلے میں کیا ہو؟ تم میں ایسا کیا ہے؟ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ میں تابش کو پسند کرتی تھی، اور جب انکل ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تو میں سمجھی کہ تابش میرے لیے آیا ہے، مگر اس نے تو تمہارا ہاتھ مانگ لیا، اور تب سے میں نے سوچ لیا کہ اگر تابش میرا نہ ہوا تو اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تب تابش نے کہا کہ میں نے میری بہن سے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تو شروع ہی سے کرن کو پسند کرتا تھا۔ میں نے سمرا کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اتنا گر گئی، ابا کا بھی نہ سوچا؟ ابا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تم اتنا گر گئی؟ تابش نے بتایا کہ شادی والے دن تمہارے لباس میں یہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، جبکہ نکاح نامے پر تمہارے سائن تھے۔ مجھے اسی دن شک ہو گیا تھا اس پر، اور پھر ایک دن یہ کسی سے بات کر رہی تھی اور میں اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے باقی ساتھیوں تک پہنچا تھا۔ میں نے بابا کے دوست کو بھی سب انفارم کر دیا تھا، انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا ہے، اور افسوس کہ ہم جن خون کے رشتوں کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں وہ اپنی انا اور خود پسندی میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کبھی برے کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔